گروا ہمیشہ نقصان میں ہوگا، اللہ کا گروا ہمیشہ فائدے میں رہے گا۔ اس کے بعد میں آگے کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے کفر کے سبب ہلاک کیا، اور ان تینوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کھلے دلیل حق کے لے کر آئے تھے، پھر ان لوگوں نے زمین میں سرکشی کی اور ہماری عذاب سے بھاگ نہ سکے۔ دیکھو ان تینوں نے اللہ کے مقابل میں یعنی فرعون، حامان اور قارون، فرعون، حامان، ان تینوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکرا دیا، ان کو جھٹلا دیا، تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے، زمین میں سرکشی کی اور ہمارے عذاب سے بھاگ نہ سکے، عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ فرعون تو زمین میں دھنسا دیا گیا، قارون کو تو زمین میں دھنسا دیا گیا، اور فرعون نے کیا پانی میں ڈوب کر مریا۔ حامان کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں، اس لیے میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ ان کے بارے میں فضائل اعمال میں کوئی حدیث پڑھنے سے معلوم پڑ جائے گا۔ جو بات میرے کو نہیں معلوم ہے یہ میں نہیں معلوم ہے بولتا ہوں۔ حامان کو کیا سزا دیا اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ معلوم کر لیں گے، اور بھی آپ کو بھی معلوم کرنا ہے تو معلوم کر لو، کوئی کتاب میں لکھا ہوگا تو بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کے کفر کے سبب ہلاک کیا، اور ان تینوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے دلیل حق کے لے کر آئے تھے، پھر ان لوگوں نے زمین میں سرکشی کی اور ہماری عذاب سے بھاگ نہ سکے، تو ہم نے ہر ایک کے اس کے گناہ کے سزا میں پکڑ لیا، ہر ایک ان کے گناہ کے سبب نے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ سو ان میں بعضوں پر تو ہم نے تند ہوا بھیجی، تو ہوا کی وجہ سے یہ برباد ہو گئے، اور ان میں بعضوں کو ہولناک آواز نے دبا دیا، انہیں ہوے سے ہلاک کر دیا۔ بڑا آواز فرشتہ نے ایک چلانا چلا دیا، تو چلانے سے مر کر دب گئے۔ ایسا ہوا چلا دیا کہ ان کے گھرم، ان کے چھت سب اڑ گئے، وہ بھی اڑ کر زمین پہ ادھر کے ادھر پڑ گئے، اور ان میں سے بعضوں کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، کچھ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا، اور میں بعضوں کو ہم نے پانی میں ڈوبا دیا۔ اللہ تعالیٰ بولتے دیکھو کیسا کیسا عذاب دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہی لوگ شرارتیں کر کے اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ کو غصہ دلا کر شرارتیں کر کے اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جن لوگوں نے خدا کے سوا اور کارساز تجویز کر رکھے، جو شرک کر رہے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو اللہ کے برابر مانتے، ان لوگوں کی مثالیں مکڑی کی سی مثال ہے۔ دیکھو مکڑی مطلب کیا ہے، گھر میں جس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا ہو، جیسے کہ بڑے بڑے بنگلہ ہے، یہ بڑے بڑے جھاڑا ہے، وہاں پر ایک عنکبوت مطلب کیا، یہ مکڑی کا کیڑا، عنکبوت کا معنی کیا ہے، ایک مکڑی کا کیڑا، جہاں پر لوگ نہیں جاتے چلتے۔ جیسا کہ ہم کو اداہرن کے لیے میں بتاتا ہوں، غار ہیرے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے وہ چھپ گئے تھے، یہ مکڑی کا کیڑے نے کیا کیا، جال بچھا دیا، تو کافر لوگ آ کے وہ جال کو دیکھا، اگر انسان اس کے اندر سے گیا ہوتا تو یہ جال ٹوٹ جاتا، یہ مکڑی یہاں نہیں رہتی، وہ بھاگ جاتی، کہ یہ جال بچھاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مکڑی کیا آگا تھا، یہ گھر ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال فرمایا، جس نے یہ گھر بنایا، اللہ تعالیٰ ایک مکڑی مثال دیتے ہیں، کس کا، عنکبوت کا، جو جالا ڈالنے والا کیڑے کا مثال بناتے ہیں۔ جن لوگوں نے خدا کے سوا کارساز تجویز کر رکھے ہیں، ان لوگوں کی مثالیں مکڑی کی سی مثال ہے، جس نے ایک گھر بنایا، اور کچھ شک نہیں کہ سب گھروں میں زیادہ بودا مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ دیکھو مکڑی کا گھر کیا ہوتا ہے، اتنا یہ دروازے سے لے کے وہ دروازے تک بنا دیتا ہے، اتنا لمبا چوڑا چھوٹے چھوٹے گھر بنا لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرا بہت بڑا گھر ہے، میرے بہت بڑے گھر کے بہت بڑے مکان ہے، میرا گھر اتنا مضبوط ہے کہ میں اس گھر میں کہیں بھی رہ سکتی ہوں، سہ سکتی ہوں، یہ مکڑی سمجھتی ہے۔ لیکن مکڑی کا گھر کا کتنا
طاقتور ہے، آپ ایک انگلی کا اشارے سے ایسا کہہ دیں گے وہ ٹوٹ کر گر پڑ جائے گا۔ انسان اس طریقے سے سوچ رہے، اللہ کے مقابل میں ہمارے مکانہ بھی اس مکڑی کی سی گھر کے مانند ہے۔ اس بات کو جاننا چاہیے، گھر ہوتا ہے، اگر وہ حقیقت حال کو جانتے تو ایسا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں کے حقیقت و ضعف کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حقیقت و ضعف کو جانتا ہے۔ جس کو وہ لوگ خدا کے سوا پوج رہے ہیں، بس وہ چیزیں تو نہایت ہی ضعیف ہے، بالکل کمزور ہے، بے عقل کا لوگ کام کرنے کے کام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم ان قرآنی مثالیں کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے مثالوں کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے وہ راہی راستے پر آ جاتا ہے، جس کو سمجھ نہیں دیتا ہے وہ ظلم و ستم کر کے اللہ کے غصے میں آ جاتا ہے۔ انہی مثالوں کو بس علم والے ہی لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مناسب طور پر بنایا، ایمان والوں کے لیے اس کے استحقاق عبادت کے بڑی دلیل ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے اس کی استحقاق عبادت کے بڑی دلیل ہے۔ اس آیتوں کے معنی کے پیچھے بہت سے معنی دبی ہوتے، ہم اتنا بول نہیں سکتے، جتنا علم ہمارے پاس اللہ نے ہم کو دیا ہے اتنا ہی ہم بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ میری بیان کے درمیان میں جو بھی غلطی کوتاہی مجھ سے ہو گئے تو مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔